اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان المبارک کی ان بابرکت ساعتوں میں جہاں ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ کو سوال و جواب کے انداز میں سیکھنے کے عمل کو جاری رکھے ہوئے ہیں، وہیں کچھ ایام مخصوص ایسے بھی آتے ہیں جب ہم اپنے پروگرام کو نئے انداز میں سجا کر علماء کرام اور اسکالرز کی مجلس منعقد کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں تاکہ ان کی بصیرت سے رہنمائی حاصل کی جا سکے۔ میٹرو ون کے پروگرام علم و آگہی میں آپ کا میزبان اسد جواد شروانی حاضر خدمت ہے۔ محترم ناظرین، وائس آف پرائیویٹ اسکولز ایسوسی ایشن اور الصفہ اکیڈمی کے اشتراک سے ہمارا سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوئز پروگرام جاری رہے گا، لیکن رمضان المبارک کے چند خاص ایام میں جب کسی عظیم ہستی کی یاد آتی ہے یا کوئی اہم تاریخی موقع ہوتا ہے تو ہم ان لمحات کو مزید بامقصد بنانے کے لیے اہل علم و فکر سے رہنمائی لینے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ آج 3 رمضان المبارک ہے، وہ مبارک دن جسے ہم تاریخ میں یوم ام الحسنین، جگر گوشہ مصطفیٰ، سیدہ عابدہ طیبہ طاہرہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا و سلام اللہ علیہا کے طور پر یاد کرتی ہے۔ ناظرین و سامعین، یہ کون ہیں جنہیں خاتون جنت کہا گیا؟ یہ کون ہیں کہ جن کی آمد پہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہو جایا کرتے تھے؟ یہ کون ہیں کہ جن کے بارے میں سورۃ الاحزاب کی آیت 33 میں اہل بیت کی طہارت کی بشارت دی گئی؟ یہ سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا ہیں، وہ جنہیں امام الانبیاء کی محبت سب سے زیادہ نصیب ہوئی، وہ جو صبر و استقامت کی علامت تھیں، وہ جو زہد و عبادت کا پیکر تھیں، وہ جن کے در سے فقیری بھی شرماتی تھی، وہ جو محبت رسول کا حقیقی عکس تھیں۔ حضرت فاطمہ کی زندگی ہمارے لیے ایک درس ہے۔ یہ ہمیں سکھاتی ہیں کہ ایک بیٹی کیسے والدین کی اطاعت کرے، یہ ہمیں بتاتی ہیں کہ ایک بیوی کیسے شوہر کے ساتھ نبھائے، یہ ہمیں دکھاتی ہیں کہ ایک ماں کیسے اولاد کی تربیت کرے، اور یہ ہمیں سمجھاتی ہیں کہ ایک مومنہ کیسے تقوی اور پرہیزگاری کی چادر میں خود کو محفوظ رکھتی ہے۔ آج کی یہ نشست انہی حسین پہلوؤں پر روشنی ڈالے گی تاکہ ہم خاتون جنت سلام اللہ علیہا کی سیرت سے اپنے گھروں، خاندانوں اور معاشرے کو سنوار سکیں۔ ناظرین، آج ہم حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی سیرت، کردار، عظمت اور قربانیوں کو سمجھنے کے لیے جید علماء کرام کی صحبت میں موجود ہیں۔ ہمارے درمیان موجود ہیں مایہ ناز اسلامک اسکالر علامہ مفتی غلام محی الدین قادری صاحب۔ حضرت ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ انہی کے ساتھ ساتھ ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں باب العلم اسلامک اسکول کے پرنسپل حافظ محمد اسامہ صاحب۔ حضرت ہم آپ کو بھی اپنے اس پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ میں سب سے پہلے اپنے سوالات و جوابات کی جانب جاتا ہوں تاکہ علماء کرام کی علمی اور فکری گفتگو ہمارے لیے مشعل راہ ہو۔ میں سب سے پہلے علامہ پروفیسر مفتی غلام محی الدین صاحب سے آغاز کرتا ہوں کہ حضرت فاطمۃ الزہرا کی گھریلو زندگی کیسی تھی؟ آپ کے زہد، سادگی اور قناعت پسندی کے حوالے سے کون کون سی روشن روایات تاریخ میں محفوظ ہیں جو آج کی زندگی کے لیے ایک عملی مثال بن سکتی ہیں؟ بہت شکریہ، آپ نے مجھے موقع عنایت کیا، اور میں وائس آف پرائیویٹ اسکول ایسوسی ایشن اس کا بھی شکر گزار ہوں، میں چیئرمین مرزا پروفیسر عامر بیگ صاحب کا، کہ جنہوں نے اس قابل سمجھا اور اس بزم میں مجھے یہ موقع عطا کیا، عنایت کیا، اور ایک ایسی ہستی پاک کے بارے میں تذکرہ کرنے کا مجھے موقع ملا کہ جن کے سامنے جو ہے بڑی بڑی شخصیات بھی سر تسلیم خم کرتی ہیں اور نگاہ ادب کو جھکا دیتی ہیں۔ تو آپ نے جو سوال پوچھا اس میں، اس سوال میں کئی پہلو ہیں، کئی جہت ہیں، کئی زاویے، کئی اینگل ہیں۔ گھریلو زندگی ہے، زہد ہے، قناعت ہے، سادگی ہے۔ اگر حضرت سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی زندگی کو دیکھتے ہیں تو آپ کی جو امور خانہ داری تھی، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود آپ کی زندگی میں جو آپ کا جو گھر تھا اس کے 2 پہلوؤں کو واضح کر دیا۔ آپ کے گھر کے جو معاملات تھے، انٹرنل جو سسٹم تھا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ آپ کے ذمہ لگا دیا۔ چکی پیسنا ہے، کام کاج کرنا ہے، کھانا پکانا ہے،
یہ سارے کام حضرت سیدہ فاطمہ کے ذمے لگائے، حضور نے خود لگائے. اور اسی طرح حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذمے یہ لگایا گیا کہ آپ باہر کے کام کریں گے، سودا سلف لانا ہے، اونٹوں کو پانی پلانا ہے، دیگر اور باہر کے جو کام کرنے ہیں. یہ ایک بیلنس ہے زندگی میں. یہ بیلنس جبھی آتا ہے جب مرد اور عورت اپنے اپنے ڈومین میں کام کرتے ہیں. آپ دیکھیں کہ بائی ڈیفالٹ فطرتاً اللہ تعالیٰ نے خواتین کو کمزور پیدا کیا ہے، اور مرد جو ہے وہ ساخت کے اعتبار سے مضبوط اعصاب اور جسم کا مالک ہے. تو اس اعتبار سے بھی یہ جو تقاضا کرتا ہے، لاجک بھی یہ بتاتی ہے کہ خواتین جو ہے وہ کیسی جگہ پر رہیں جہاں وہ سیکیور رہیں، ان کی عصمت برقرار رہے، جہاں پر ان کی جو طبع نازک ہے اس کو ٹھیس نہ پہنچے. جبکہ مرد جو ہے وہ مضبوط اعصاب کا مالک ہے، وہ دھوپ میں نکلے گا، باہر جائے گا، اس کا پسینہ نکلے گا، اس نے کمانا ہے، اس نے لوگوں کی باتیں سننی ہے، وہ باہر کے کام کو کرے گا. یہی وجہ ہے کہ ویسٹرن کے ممالک اور اسلامی تہذیب کے اندر ایک بہت بیان فرق ہے جو سیدہ فاطمہ کے اس پرسیپشن میں ہم سمجھ سکتے ہیں. اور وہ یہ ہے کہ ایک ہمارے ایک اسکالر تھے، ان کا ایک مکالمہ میں نے سنا، بہت زبردست لگا مجھے. انہوں نے یہ کہا کہ ایک صاحب نے کہا کہ تم مسلمان جو ہو بہت کنزرویٹو مائنڈ کے لوگ ہو، تم خواتین کو بند کر دیتے ہو، کچن میں گھر میں بند کر دیتے ہو. اچھا، ہماری خواتین جو اس وسوسے میں بھی آ جاتی ہیں بسا اوقات. حالانکہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو سرکار نے خود پابند کیا کہ آپ گھر کے معاملات کو دیکھیں. تو ہماری خواتین کو یہ پہلو دیکھنا چاہیے. تو وہ جب یہ اعتراض کرتے ہیں کہ آپ اپنی خواتین کو جو ہے بند کر دیتے ہیں، حالانکہ ہماری جو کیا کہتے ہیں خواتین وہ باہر گھومتی ہیں، تو اس اسکالر نے بہت خوبصورت جواب دیا. انہوں نے کہا کہ تمہاری جو رائل فیملی ہے اس سے ہر کوئی ملاقات کر سکتا ہے؟ اس نے جواب دیا نہیں، ہر کوئی ہماری رائل فیملی سے ملاقات نہیں کر سکتا. کہا کہ تمہاری رائل فیملی کے کوئی ملکہ ہے، اسے ہر آدمی ہاتھ ملا سکتا ہے؟ کہتے ہیں نہیں، اس جیسے خاص لوگ ملاقات کر سکتے ہیں، ہاتھ ملا سکتے ہیں. تو کہتے ہیں تمہارے یہاں پر ایک رائل فیملی ہے، اور ہمارے مسلمانوں کے یہاں ہر فیملی رائل فیملی ہے، اس سے ہر کوئی نہیں مل سکتا ہے، اس سے ہر کوئی ملاقات نہیں کر سکتا ہے. تو اب آپ دیکھیں کہ یہ پہلو اگر دیکھا جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو عزت افزائی فرمائی ہے مسلم امہ کی. تو یہ امور خانہ داری پہ اگر دیکھیں تو سیدہ کائنات کی زندگی ہمارے لیے مشعل راہ ہے. دوسرا سوال کا دوسرا پہلو آپ کا تھا، آپ نے فرمایا کہ آپ کا جو زہد تھا، جو آپ کا تقویٰ تھا، یا آپ کی جو سادگی تھی، قناعت پسندی تھی، اگر اس کو دیکھا جائے تو حضرت سیدہ کائنات کے حوالے سے کہ آپ کے گھر کے اندر جب آپ گئیں سیدہ فاطمہ الزہرا بیاہ کر گئیں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر، تو حضرت علی نے بھی یہ فرمایا اپنی والدہ سے، کہا کہ امی جان، آپ کی امی کا نام بھی فاطمہ ہے لیکن فاطمہ بنت اسد ہے، تو کہا امی جان یہ فاطمہ یعنی جو میری زوجہ ہیں یہ آپ کی بھی خدمت کریں گی اور گھر کے بھی کام کاج کریں گی. تو دیکھیے یہاں پر جو ہے کہیں نفی نظر نہیں آتی ہے، یہاں پر کوئی جو ہے ایسا پہلو نظر نہیں آتا سیدہ فاطمہ کا کہ میں ساس کی خدمت کیوں کروں. یہ تو بڑی سعادت کی بات ہے کہ آپ اگر گھر میں اگر ساس جیسی اگر آپ کو ایک نعمت مل گئی ہے اور آپ ان کی خدمت کر کے، میں ان عورتوں کو، ان خواتین کو میں بڑے حیرت سے میں بات عرض کروں گا کہ جب کسی کا انتقال ہو جاتا ہے ساس یا سسر کا، تو وہ کہتی ہیں کہ میں نے آج اپنے ساس اور سسر کے پسندیدہ کھانے کو بنایا ہے اور میں وہ غریب کو کھلاؤں گی. کاش کہ یہ بات ہمیں زندگی میں سمجھ میں آ جائے کہ جب وہ حیات ہوتے ہیں تو ہم ان کے پسندیدہ کھانے کو پکا کر ان کو کھلا دیا کریں. تو کتنی اچھی بات ہوگی ہمارے لیے کہ ہم ان کے انتقال کے بعد غیروں کو کھلا رہے ہیں جا کے، حالانکہ زیادہ حق استحقاق ان کا تھا کہ جو آپ کے ساس سسر ہیں. آخری بات عرض کروں گا تاکہ میری بات مکمل ہو جائے. زہد کے حوالے سے میں عرض کرتا ہوں کہ سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی خود تربیت فرمائی. زہد کسے کہتے ہیں؟ زہد کہتے ہیں مال کی طرف، مال ہونے کے باوجود اس کی طرف رغبت نہ کرنا، اس کو زہد کہا جاتا ہے. ایک دن آپ کے گردن میں ایک جو ہے سونے کا ہار تھا، حضور تشریف لے آئے تو حضور علیہ السلام کو دیکھ کر انہوں نے کہا یا رسول اللہ یہ ابو الحسن نے مجھے دیا ہے. تو حضور علیہ السلام نے فرمایا، کہا کہ میری پیاری بیٹی کیا تم یہ پسند کرتی ہو کہ لوگ تمہیں یہ کہیں کہ تمہارے پاس تمہارے گردن میں آگ کا ہار ہے؟ حالانکہ غور کیجیے آپ کہ سونا خواتین کے لیے جائز ہے، لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کو تعلیم زہد کے لیے، چونکہ آپ امام الزاہدین ہیں اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ میری بیٹی کی بھی اسی منہج پر تربیت کی جائے، تو آپ نے ان چیزوں سے آپ نے ان کو کہا کہ تمہاری توجہ اس کی طرف نہیں ہونی چاہیے بلکہ تمہاری توجہ ہے اللہ کی طرف ہونی چاہیے، تمہاری توجہ اللہ کے ذات سے مضبوط ہونی چاہیے. تو حضور علیہ السلام نے اپنی بیٹی کو اس انداز میں تربیت فرمائی کہ جس سے ایک نسل جو ہے اس کی تربیت ایک ماں نے کرنی ہوتی ہے. تو سرکار نے ایک ایسی ماں کی تربیت فرمائی جس نے حسن و حسین کی تربیت فرمائی تھی. سبحان اللہ، بہت خوب، ماشاءاللہ. مفتی صاحب نے بہت ہی اچھے انداز میں ہماری اصلاح فرمائی، ہماری تربیت فرمائی. آپ کی گفتگو یقیناً ہمارے لیے مشعل راہ ہے. میں ہمارے درمیان
حافظ محمد اسامہ صاحب تشریف فرمائیں۔ حضرت میں آپ سے گزارش کروں گا کہ حضرت فاطمۃ الزہرا کی شخصیت و فضیلت و عظمت ایک درخشاں مینار ہے۔ آپ کے مقام و مرتبے کو دیکھتے ہوئے آپ یہ بتائیے کہ کون سے ایسے اوصاف و کمالات ہیں جو آپ کو دیگر خواتین سے ممتاز کرتے ہیں؟ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں آپ کا اور وائس آف پرائیویٹ ایسوسیشن کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے موقع فراہم کیا اور اس عظیم موضوع پر سیدہ خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے موضوع پر گفتگو کرنے کا موقع دیا۔ علامہ صاحب نے ماشاءاللہ ایک سیر حاصل گفتگو کی، میں اس میں انشاءاللہ فضیلت کے حوالے سے آپ نے جیسے مجھ سے معلوم کیا ہے، میں اس پر توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خود ہمیں یہ بتایا کہ آپ نے اپنی حدیث میں فرمایا کہ میں نے اپنی بیٹی کا نام فاطمہ اس لیے رکھا ہے کہ اس کو، یعنی میری بیٹی کو، اور اس کے جو محبین ہیں، یعنی اس سے جو محبت کرنے والے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے دوزخ سے نجات عطا فرما دے گا۔ یعنی جو سیدہ خاتون جنت یعنی آپ کی صاحبزادی سے محبت کرے گا، پیار کرے گا اللہ کی رضا کے لیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہونے کی حیثیت سے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کیا انعام فرمائے گا؟ مسلمانوں کو اسے دوزخ سے نجات عطا فرما دے گا۔ اور یہی ایک مقصد ہے ہمارا یہاں پر بیٹھنے کا، آپ کا ناظرین جو ہمیں سماعت کر رہے ہیں، کہ سیدہ خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں ہماری حاضری ہو جائے اور ہمیں یہ موقع مل جائے کہ ہم ان کی محبت کو ثابت کر سکیں۔ اسی طرح آپ کے القابات کی طرف اگر ہم نظر کرتے ہیں تو ان کی فضیلت ہمیں معلوم ہو جاتی ہے، جیسے علامہ صاحب نے بھی بتایا زہد کے حوالے سے۔ اسی طرح آپ کا ایک لقب ہے بطول، اس کا معنی ہوتا ہے دنیا سے بے رغبتی، دنیا سے بے تعلقی۔ جیسے علامہ صاحب نے بھی بتایا کہ دنیا سے آپ کی بے رغبتی تھی، بے تعلقی تھی، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی خود تربیت فرمائی تھی۔ سیدہ خاتون خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کی خود تربیت فرمائی تھی۔ عرب کے اندر اس طرح ہوتا تھا کہ وہ دائی کے حوالے کیا کرتے تھے بچوں کو، اور پھر وہ ان کی تربیت کرتے تھے ایک عرصے دراز تک، لیکن آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اور سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باہم اہم آہنگی کے ساتھ آپ کی جو ہے تربیت فرمائی، تو اس کا نتیجہ ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ جب آپ ایک عمر کو پہنچ جاتی ہیں تو پھر آپ کو لقب دیا جاتا ہے بطول، کہ آپ دنیا سے بے رغبت ہیں، جو ایک جائز خواہشات ہمارے ہاں عورتوں میں بھی پائی جاتی ہیں، تو وہ ان چیزوں سے آپ بالکل بے نیاز تھیں۔ اسی طرح راضیہ مرضیہ آپ کا لقب تھا، اس سے بھی آپ کی فضیلت معلوم ہوتی ہے کہ آپ جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ، دیکھیں انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کیا ہے تو اس کو امتحان کے لیے بھی پیدا کیا ہے، کبھی خوشی ہے، کبھی غم ہے، کبھی تکلیف ہے، کبھی پریشانی ہے، تو یہ انبیاء کرام علیہ السلام سے لے کے ہر شخص پر اس طرح کا وقت رہا ہے۔ تو خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت سے بھی ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ ان کی سیرت میں اس طرح کا کبھی غم ہے، کبھی پریشانی ہے، کبھی چکی چلا کے اس طرح آپ تھک گئی ہیں کہ آپ کے ہاتھوں میں چھالے ہو گئے ہیں، یہ وقت بھی آپ نے دیکھا ہے، لیکن آپ اللہ کی رضا پہ راضی ہیں۔ بالکل، تو اسی وجہ سے پھر امت نے آپ کو راضیہ اور مرضیہ کے لقب سے بھی اشارہ فرمایا۔ پھر اسی طرح یہاں پہ میں ایک بات عرض کرنا چاہوں گا، حضرت نے جو فرمایا کہ راضیہ اور مرضیہ کے حوالے سے کہ آپ کی تربیت تو ہوئی اور ساتھ میں آپ نے اپنے نسل کی، اپنے اولاد کی وہ تربیت کی کہ کربلا کے میدان میں جب اس مقام پہ جا کر ان پر شدید ترین مصائب آئے تو وہاں پر بھی آپ کو بے صبری کا کوئی عنصر نظر نہیں آئے گا، اور یہ تربیت تھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نسلوں تک منتقل ہوئی ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ تربیت کا انداز یہ تھا سیدہ کائنات کا کہ حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیونکہ یہ وائس آف پرائیویٹ اسکول ایسوسیشن کا یہ پلیٹ فارم ہے اور یہاں سے اسکولوں کے جو ہے اسٹوڈنٹس کو اور ان کے والدین کو بھی میسیج جانا چاہیے کہ انہوں نے یہ تربیت فرمائی کہ وہ اپنی والدہ کے ساتھ کھانا نہیں کھاتے تھے، حضرت امام حسن۔ تو آپ نے کئی دفعہ نوٹ کیا کہ وہ کھانا کیوں نہیں کھا رہے، تو کہا کہ بیٹا آپ کھانا کیوں نہیں کھاتے؟ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ اگر میں آپ کے ساتھ کھانا کھاؤں گا اور کھانا کھانے میں اگر کوئی نوالا جو ہے وہ آپ سے پہلے میں اٹھا لوں تو یہ بے ادبی ہو جائے گی، اور میں اس بے ادبی سے بچنے کے لیے آپ کے ساتھ کھانا نہیں کھاتا۔ آپ اندازہ لگائیں کہ ادب کا کیا مقام ہے۔ آج ہمارے گھروں میں ہم جھانک کر دیکھیں، اپنے کردار میں جھانک کر دیکھیں، اپنے اعمال میں جھانک کر دیکھیں کہ ہمیں نظر آتا ہے کہ ہم نے اپنے بچوں کی یہ تربیت کی۔ سیدہ کائنات نے پھر اپنی بیٹی کی کیا تربیت کی؟ یہاں پر آپ نے یہ بیٹی کی تربیت کی، حضرت سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہ کی بیٹی کا نام زینب ہے۔ آپ دیکھیں کہ ایک دن وہ بیٹھ کر، چھوٹی بچی ہیں، قرآن کریم کی تلاوت کر رہی ہیں اور آپ کے سر سے دوپٹہ سرک جاتا ہے، تو آپ نے جب اپنی بیٹی کو دیکھا تو آپ نے کہا بیٹا
اگرچہ تم تنہائی میں قرآن پڑھ رہی ہو لیکن آداب تلاوت قرآن یہ ہے کہ تمہارے سر سے دوپٹہ نہیں ہلنا چاہیے اور تم سر پر دوپٹہ رکھ کر قرآن کی تلاوت کیا کرو. اس کے بعد انہوں نے جو دوپٹہ سنبھالا تو پھر کوفہ کے بازاروں میں لے جایا گیا اور پھر کربلا میں لے جایا گیا. وہ سر سے دوپٹہ نہیں سرکا ان کا. یہ تربیت ہے, یہ تعلیم ہے جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نسل کو عطا کی ہے. آج ضرورت اس امر کی ہے کہ آج ٹک ٹاکر کے جو ولاگرز جو بنائے جا رہے ہیں, اپنے پرائیویٹ جو ہے زندگی کو شیئر کیا جا رہا ہے, یہ کیا کر رہے ہیں. ہماری عوام کو سوچنا چاہیے. وہ سیدہ کائنات جس کا آج یوم ہے کہ قیامت کے دن جو ہے اہل محشر سے کہا جائے گا اے اہل محشر اپنے نگاہوں کو جھکا لو, فاطمۃ الزہرا کی سواری جو ہے وہ جنت کی طرف جا رہی ہے. ہم اس فاطمۃ الزہرا کے ماننے والے ہیں, ہمارا کیا حال ہے؟ ہمیں اپنے کردار میں غور کرنا چاہیے. سبحان اللہ, بہت خوبصورت حضرت آپ نے بتایا. آپ اپنے جواب کو اگر کنٹینیو رکھنا چاہیں تو بس ایک طرف وہ میں اشارہ کروں گا کہ آپ کے القاب جہاں پر بطول ہے, راضیہ ہے, مرضیہ ہے, اس کے علاوہ آپ کی فضیلت اگر ہم ڈسکس کرتے رہیں تو انشاءاللہ وقت ختم ہو جائے گا, لیکن یقیناً آپ کے فضائل اور کمالات مکمل نہیں ہوں گے. آپ کا لقب ہے عابدہ. آپ کو عابدہ کے نام سے بھی ہم یاد کرتے ہیں. آپ کی فضیلت سے ظاہر ہوتی ہے کہ آپ نے اس طرح قناعت میانہ روی کے ساتھ زندگی گزاری ہے کہ آپ نے ازدواجی زندگی کو بھی دیکھا ہے, بچوں کی تربیت کو بھی دیکھا ہے, اور ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں بھی وقت گزارا ہے. جب بھی آپ کا لقب جو عابدہ ہے, یعنی روایتوں میں ہمیں معلوم ہوتا ہے آپ کی سیرت کے پہلو سے تک کتنے ہی ایام ایسے ہیں کہ آپ رات عشاء کے نماز کے بعد تک فجر تک جو ہے وہ تلاوت کی ہے, ذکر و اذکار کی ہے, عبادت میں وقت گزارا ہے. عموماً یہ ہوتا ہے کہ ہم انبیاء کی سیرت جب پڑھتے ہیں, اولیاء کی سیرت پڑھتے ہیں, تو ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ عشاء کی نماز سے لے کے فجر تک جو ہے وہ عبادت کر رہے ہیں. لیکن خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ خاتون یعنی جو ہماری گھر کی خواتین ابھی رمضان کے ایام چل رہے ہیں, تو اس پر بھی ہم نظر ثانی کر سکتے ہیں آپ کی سیرت پر. ماشاءاللہ بہت خوبصورت انداز میں آپ نے ہماری رہنمائی فرمائی. آخر میں حضرت کی جانب آتا ہوں. مفتی صاحب یہ فرمائیے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بحیثیت والد اپنی جگر گوشہ کی تربیت کس طرح فرمائی؟ آج کے دور میں والد پر بیٹیوں کی تربیت کے حوالے سے کیا کیا ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں؟ دیکھیے کہ ابھی میں نے ضمناً یہ بات جو ہے گوش گزار کی ہے کہ والد کی بہت بھاری ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ اپنی, جیسے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہار کو دیکھا تو آپ نے فرمایا. اچھا, اسی طرح والد جو ہے اس کی بہت بھاری ذمہ داری یہ ہوتی ہے کہ کہیں پر اگر کوئی خامی نظر آتی ہے بچوں میں تو وہ اپنے بچوں کو بہت نرمی سے, بہت پیار کے ساتھ وہ جو ہے اسے سمجھائے اور ان کے لیے دعا کرے. آپ دیکھیں دعا کا بھی ہمیں بہت زیادہ پہلو نظر آتا ہے کہ ایک دن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ فاقہ کشی کی وجہ سے, شدت بھوک کی وجہ سے سیدہ پاک کے چہرے کا رنگ جو ہے وہ زرد پڑ گیا تھا, خون نہیں تھا چہرے پر. حضور علیہ السلام نے آثار دیکھ کر پوچھا بیٹی کیا بات ہے؟ کہا یا رسول اللہ بہت دنوں سے میں بھوک اور شدت بھوک ہے. آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا فرمائی, اے بھوکوں کو سیر کرنے والے, سیراب کرنے والے, اے پانی پلانے والے, میری بیٹی فاطمۃ الزہرا سے بھوک کی شدت کو ختم کر دے. تو راوی کہتے ہیں کہ جب میری ملاقات ہوئی تو میں نے دیکھا کہ سیدہ پاک کے چہرے کے اوپر جو ہے خون کے آثار آ گئے اور پھر انہوں نے کبھی بھوک کی شدت کا جو ہے وہ کبھی بھی شکوہ نہیں کیا, یا یوں کہہ دیں کہ اس کا اظہار نہیں کیا. دیکھیں کہ والد جو ہے وہ اپنے بیٹے اور اپنے اولاد کے لیے تربیت کے لیے دعا بھی کرتا ہے. ہمیں خلوتوں میں اپنے اولاد کے لیے, وہ اگر نافرمان اولاد ہے تو ماں باپ کو چاہیے کہ ان کے لیے وہ دعا کریں. اور پھر ایک بہترین زیور یہ ہے کہ ہمیں چاہیے کہ جس طرح رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کی تربیت میں امانت ہے, دیانت ہے, شجاعت ہے, پھر سخاوت ہے, یہ سارے کے سارے جو اوصاف پیدا کیے, تو ماں باپ کو چاہیے کہ ایسی جگہ پر اپنے بچیوں کو, خاص طور پہ بچیوں کو نہ بھیجیں جہاں ناچ گانے ہوتے ہیں, گانے وغیرہ بجائے جاتے ہیں, جہاں نفاق سکھایا جاتا ہے, جہاں غیبت کی تعلیم دی جاتی ہے. ایسی خواتین جو ہے جو حسن و سنگار کر کے آتی ہیں اور جو غیر محارم سے ناجائز تعلقات رکھتی ہیں, تو اپنے بچیوں کو ایسے محافل سے بچائیں. یہ باپ کی بہت بھاری ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ ایسی محفلوں سے, ایسے رشتہ داروں کے پاس بھی نہ جائیں کہ جہاں جا کے آپ کے بچیوں کا اخلاق بگڑ سکتا ہے, ان کا کردار بگڑ سکتا ہے. وہاں سے ایسے محفلوں سے بھی روکنا چاہیے. بہت خوبصورت انداز میں مفتی صاحب نے ہماری تربیت فرمائی, ہماری رہنمائی فرمائی. آخر اختتام میں الحمدللہ ہماری آج کی مجلس حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کی پاکیزہ سیرت کے مختلف پہلوؤں کو اجاگر کرنے کے لیے بہت مفید رہی. آج ہم نے سیکھا کہ ایک بیٹی کی حیثیت سے, ایک بیوی کی حیثیت سے, ایک ماں کی حیثیت سے اور ایک مومنہ کی حیثیت سے حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کی حیات طیبہ ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے, ہمارے گھروں کی روشنی ہے, یہ معاشرتی اقدار کا حسن ہے, یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حقیقی وارث ہیں. ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے اور ہماری ماؤں, بہنوں اور بیٹیوں کو ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. ہم اپنے معزز علماء کرام
اور مہمانان گرامی کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ جنہوں نے اپنے قیمتی وقت میں سے وقت نکال کر ہماری رہنمائی فرمائی۔ انشاءاللہ تعالی کل سے ہمارا سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوئز پروگرام دوبارہ اپنی روایتی شکل میں جاری رہے گا۔ تب تک کے لیے اپنے میزبان اسد جواد شروانی کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔